یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک سوال آیا ہے محمد سلیمان دھولپور سے ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مسجد کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنا، اس طرح کہ نیچے دکانیں بنا دی جائیں اور مسجد اوپر، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، مسجد اگر آپ کی صحیح سالم ہے اور کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو بلا وجہ اس مسجد کو توڑنا یہ درست نہیں ہے۔ مسجد 200-400 روپے میں نہیں بنتی ہے، آج کے زمانے میں لاکھوں روپے میں مسجد تعمیر ہوتی ہے، بعض مسجدیں کروڑوں روپے میں تعمیر ہو رہی ہیں۔ تو مسجد بنی ہوئی ہے، اچھی خاصی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو توڑنے کی، کیونکہ بنی ہوئی ہے اور جو ضرورت ہے اس کی وہ پورا کر رہی ہے، یعنی جو محلے کے نوازی ہیں ان کے لیے کافی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو توڑنا۔ ایک اور صورت ہے یہ ہے کہ مسجد یہاں محلے میں کوئی اور نہیں ہے، وہی مسجد ہے اور اس کی توسیع کرنا ضروری ہے، تو بغیر توڑے بھی توسیع کی جا سکتی ہے، بغیر توڑے توسیع کی جا سکتی ہے، ایک منزل اوپر اور ڈالی جا سکتی ہے۔ اگر آدمی کم ہے تو توڑنا کیا ضروری ہے؟ مسجد کو بلا ضرورت توڑنا اور پھر اس میں لاکھوں روپیہ لگانا، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ بلا ضرورت اگر آپ مسجد کو توڑتے ہیں تو، اور جو لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ مسجد کو توڑ دیا جائے اور دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے، تو ایک تو آپ جو پیسہ اس میں لگا تھا اس کو آپ برباد کر رہے ہیں، اچھی خاصی چیز کو توڑ کر لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں، پھر لاکھوں روپے کا پھر آپ چندہ کریں گے۔ بعض لوگوں کی منطق اس میں یہ ہوتی ہے کہ اصل میں مسجد اوپر کر دیں گے، نیچے دکانیں نکال دیں گے تو کرائے کا ذرا اچھا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تو اس سے مسجد کے اخراجات وغیرہ چلتے رہیں گے۔ اگر لوگ صاحب حیثیت ہیں اور ماہانہ مسجد کے لیے کچھ رقم دے سکتے ہیں، یا جمعے کے اندر جو ہوتا ہے غلہ وغیرہ گھمایا جاتا ہے، یہ سسٹم ہے اور وہاں پر اتنا ہو جاتا ہے کہ امام اور مؤذن وغیرہ کی اور دیگر ضروریات کی تکمیل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر نہ کی جا سکتی ہوتی تو یہ لوگ اتنا یہ جوخم کیوں لیتے کہ ایک مسجد کو توڑ کر پھر لاکھوں روپیہ اس میں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صاحب حیثیت ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مسجد کو توڑ کر دوبارہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر ضروری بات ہے، اور مسجد کو خام خواہ منہدم کر کے اس کی جگہ نئی عمارت بنائیں تاکہ اس سے کرایہ وغیرہ آتا رہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس مسجد کو توڑ دیں گے، پھر بنانے میں کتنے لگیں گے؟ 80-90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب اس میں پیسہ لگے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ چندہ کریں گے جی، چندہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چندہ کر کے کچھ پیسہ مسجد کے فنڈ میں رکھ کے، جو متولی حضرات ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں، اس پیسے کو کسی ایسی تجارت میں لگا دیں جس سے وہ پیسہ بڑھتا رہے اور مسجد کی ضرورت پوری ہوتی رہے، یا ایسا کر دیں کہ پیسہ جتنا پیسہ مان لیجئے آپ 1 کروڑ روپیہ آپ آج کے زمانے میں مسجد بنانے کے لیے خرچ کریں گے،
آپ 50 لاکھ روپے چندہ کر لیجئے اور کوئی اور جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیجئے، اور اس سے جو آمدنی ہو اس سے امام اور مؤذن کی تنخواہ وغیرہ کا اور جو ضروریات ہیں مسجد کی وہ انتظام کیجئے۔ مسجد کو توڑنا کیا ضروری ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ جب تک توڑیں گے نہیں اور اس کو نیچے دکانیں وغیرہ نہیں نکالیں گے تب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب صورتحال ایسی ہے کہ بغیر توڑے بھی اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے اور بہت سارے سادھن استعمال کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری صورتیں نکالی جا سکتی ہیں، تو مسجد کو توڑنا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات، یہ مسئلہ خود اختلافی ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے تھے اب اس جگہ پر ہم نے دکانیں بنا دیں اور وہاں دکانوں میں لوگ بیٹھ کر ٹی وی چلا رہے ہیں، ریڈیو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کام سب کر رہے ہیں الٹے سلٹے۔ جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے تھے اب آپ نے مسجد کو اوپر کر دیا، نیچے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو بعض علماء کرام جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد ایک بار جب مسجد بن جائے تو نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سب مسجد ہی کے حکم میں رہتی ہے اور اس کو کسی اور کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، اگرچہ بعض علماء اس کے خلاف بھی کہتے ہیں، لیکن اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کرام کے درمیان باہم اختلاف ہے تو صورت وہ اختیار کرنی چاہیے جس سے آپ اختلاف سے بچ جائیں، نہ کہ وہ اختیار کریں جس سے اختلاف میں آپ پڑ جائیں۔ تو اگر آپ مسجد کو مسجد رہنے دیتے ہیں اور دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں تو آپ اختلاف سے نکل جاتے ہیں، اور آپ مسجد کو توڑ کر نیچے دکانیں بنا دیتے ہیں، اوپر مسجد بنا دیتے ہیں، تو ایک فریق علماء کا جو ہے جو جواز کا قائل ہے اس کے نزدیک تو آپ صحیح ہو گئے، لیکن جو فریق اس کو ناجائز کہتا ہے اس کے نزدیک تو آپ غلط کار ہوئے۔ تو آپ خواہ مخواہ ایک ایسے مسئلے میں اپنے آپ کو پھنسا لیں جس میں علماء کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اختلاف سے نکلنا چاہیے، بچنا چاہیے اور ایسے کام کو اختیار کرنا چاہیے جس میں اتفاق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔